بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت النبی کی دوسرے حصے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا عرب حکومتیں اور سرداریاں اور عرب کا محل وقوع، اور جو عرب کی حکومتیں اور ان کی سرداریوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس میں معلوم ہمیں ہوا کہ یمن کی بادشاہی، ہیرا کی بادشاہی اور پھر اس کے بعد شام کی بادشاہی، یہ تین جو بادشاہیاں تھیں وہاں پر چل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو عرب تھے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اپنے اپنے خطے پہ حکومتیں کرتے تھے، لیکن جو تاج والے جو بادشاہ تھے وہ ان تین جگہوں پر تھے۔ اور اس میں سے بھی ہم نے کل جو ہیرا کی بادشاہی اور اس کے علاوہ یمن کی بادشاہی، اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا اور پڑھ لیا تھا کہ کسرا کا اور وہ سارے واقعات جو بھی ہوئے تھے اس کے بارے میں۔ آج ہم شام کی بادشاہی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور پھر حجاز میں کون سے لوگ موجود تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر جو سیاسی حالات تھے وہ کس طرح کے تھے، اور عرب میں جو دین اور مذاہب تھے وہ کون کون سے وہاں پر مذاہب چل رہے تھے، اور کیا سلسلہ تھا، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا کیا فرماتا ہے، اور کس طرح وہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو معاملات تھے وہ کس طرح کے چل رہے تھے۔ تو شام کی بادشاہی تھی کہ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزاع، یہ ایک قبیلے کا نام تھا، اس کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا، اور انہی میں ایک شاخ بنو زجعم بن سلیم تھی جسے زجائمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ قضاء کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا، یعنی جو ایران کی جو بادشاہت تھی اور جو اس طرف سے جو بادشاہ تھے ان کے خلاف یہ لوگ استعمال ہوتے تھے۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حبولہ، جو کافی سارے بادشاہ گزرے ان میں سے جو مشہور بادشاہ تھا وہ اس کا نام تھا زیاد بن حبولہ۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجائمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا ہے۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجائمہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زجم کو شکست دے کر ان کی ساری قلم رو پر قبضہ کر لیا، یعنی ان کے جہاں جہاں پر ان کی حکومت تھی اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایہ تخت دومت الجندل تھا، اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی۔ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی۔ اس وقت آل غسان کا آخری حکمراں جبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو ان کی حکومت جو تھی وہ چلتی رہی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا خلافت کا، اس وقت جو جنگ یرموک ہوئی، اس جنگ یرموک میں پھر یہ جو بادشاہی تھی ان کی وہ ختم ہوئی شام کی، اور یہ شام جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا آل غسان کا آخری حکمران جس کا نام تھا جبلہ بن ایہم، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا بعد میں۔ تو وہ اسلام قبول کیا، لیکن وہ کیونکہ اپنی بادشاہت کا اس کو گھمنڈ تھا تو وہ اس نے اسلامی جو اقدار تھی اس کو پسند نہ آئی، اور اس نے انکار کیا، انکار کر کے وہ مرتد ہو کے پھر مر گیا۔ اس کے بعد آتی ہے حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال ہوئی، اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابت پھر کیدار، یا کیدار اور پھر نابت، یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ یعنی کچھ روایات میں ملتا ہے کہ پہلے نابت تھے متولی بنے، اس کے بعد کیدار بنے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ پہلے کیدار بنے متولی اور بعد میں نابت بنے۔ تو جو بھی
سلسلہ چلا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے تھے. پہلے ایک کعبے کے متولی بنے، پھر دوسرے بیت اللہ کے متولی بنے اور مکہ کے والی بنے. ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی کہ ان کے پاس آ گیا انتظام سارا، اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی. حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، کیونکہ ان کے نانا کی طرف چلا گیا تھا جن کا نام تھا مزاز بن عمرو جرہمی. تو پھر یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ اس کا کعبے کا اور بیت اللہ کا جو اختیار تھا اور اس کا اقتدار تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور وہ ان کے نانا کے پاس مزاز بن عمرو اور ان کی اولاد میں پھر شامل ہوتا رہا، ان پہ منتقل ہوتا رہا. پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشۂ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا. یہ عدنان، یہ وہی عدنان جن کے بارے میں پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی شجرہ نسب بیان کرتے تھے، اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے، تو عدنان تک جا کر رک جاتے تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ رائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا، یعنی جب وہ اس کے بعد جو جنگ ہوئی تھی اس میں جرہمی کمانڈر نہ تھا، اس میں عدنان کا جو تھا وہ کمانڈر تھے. پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے. اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے، وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلہمہ، جس کا نام جرشم بن جلہمہ تھا، وہ ملا. معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے نزار پیدا ہوا. اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا. ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے. اسی لیے جب بنو خزاعہ نے مرہ اور زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے. بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا، یعنی کہ زمزم کا کنواں جو تھا اس کو اکھاڑ کے ختم کر دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے. محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا. بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا. چنانچہ عمرو مذکور نے اسی سلسلے میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ جو ہے عربی اشعار ہیں، ان کا ترجمہ جو ہے وہ یہ تھا کہ لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی. کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا. اب بات آ گئی حضرت اسماعیل کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح ہے. اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی. بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی. البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے، جس میں سے نمبر 1 یہ کہ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم نفر یعنی کہ 13 ذوالحجہ کو جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منا سے روانگی کا پروانہ دینا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد دوسرا جو کام تھا ان کے بارے اس ذمے وہ یہ تھا کہ 10 ذوالحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب فازا یعنی کہ روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3 یہ تھا کہ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یعنی کہ حرام مہینے جو ہوتے تھے ان کو آگے پیچھے کر دینا، کہ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں، اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی متولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہو گیا۔ اب قصی کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ہم پڑھتے ہیں جو آپ نے بیان کیا عدنان تک، اس میں یہ قصی بن کلاب کا نام آتا ہے، تو اب ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آ گیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشیہ خزائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد حلیل کا انتقال ہو گیا تو مکہ اور بیت اللہ کی متولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اب مکہ پہ کیونکہ بیت اللہ پہ اور مکہ پہ قصی کا اقتدار واپس آ گیا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں اولاد میں سے تھے، تو قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو اور نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ جو چاند کے حساب سے مہینوں کا اور دنوں کا کیلنڈر جو اس ٹائم پہ چلتے تھے اس کے حساب سے جو چلتے تھے، یہ وہ اس کا مطلب ہے۔ اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، یعنی یہ 3-4 جو قبیلے تھے ان کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، اور باقی جو تھے اپنے قبیلے والے دوسرے جگہوں پر موجود تھے مکہ کے اطراف میں، ان سب کو مکہ میں بلا لیا اور شہر پورا ان پر تقسیم کر دیا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ اور قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن و خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ یہ جو قصی تھے ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کا کیا کارنامے جو میں نے آپ کو بتائے ابھی، انہوں نے کیا کیا کیا، اور اس کے علاوہ اب ان کو جو کوالٹیز تھیں، ان کی جو خصوصیت حاصل تھی وہ یہ تھی کہ وہ دار الندوہ کی صدارت کرتے تھے جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کیا کرتے تھے، اور لواء یعنی کہ جھنڈا، جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں میں دیا جاتا تھا۔ کہیں بھی جاتے تھے جنگ کے لیے جب مکے والے، تو جو جھنڈا ہوتا تھا وہ قصی کے پاس ہوتا تھا۔ حجابت یعنی کہ خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کی چابی بھی قصی کے پاس ہوتی تھی اور اس کی صفائی وغیرہ کا، ستھرائی کا سارا نظام انہی کے پاس تھا۔ سقایا یعنی کہ پانی پلانا، اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ رفادہ یعنی کہ حاجیوں کی میزبانی،
اس کے معنی ہے کہ جب حاجیوں کو بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا تو اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تندرست ہوتے تھے یا جن کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے جو عزت اور یہ سارے مناصب اور یہ سب کچھ جو تھے یہ قصی کے پاس تھے، اور قصی کا پہلا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبد الدار، مگر اس کی بجائے جو دوسرا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد مناف، وہ قصی کی زندگی میں ہی شرف اور عزت کی اور سیادت کے مقام پہ پہنچ گیا۔ ہر بیٹے میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، تو جو ان کے جو دو بیٹے تھے اس میں سے پہلا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبد الدار، دوسرے کا نام عبد مناف تھا۔ جو عبد مناف تھا وہ اپنی کوالٹیز اور اپنے جو حکمت اور علم و حکمت کی وجہ سے وہ زیادہ عزت اور زیادہ شرف اور سیادت کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اب کچھ عرصہ یہ بات چلتی رہی اور یہ کام جو ہے یہ ہوتا رہا، اور جب یہ جو قصی نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا، چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دار الندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت اور وہ جتنے بھی معاملات تھے۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی۔ لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچا کے بھائیوں یعنی عبد الدار کی اولاد سے جھگڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہوں میں بٹ گئے۔ اب یہاں سے قریش جو ہیں یہ دو گروہوں میں بٹنا شروع ہو گئے اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ اب وہ تقسیم کیسے کیا کہ جو قصی کے بیٹے تھے عبد مناف اور عبد الدار، اب ان کی جو آگے اولادیں تھیں وہ آپس میں تقسیم کر رہے کہ جو قصی کے پاس جو کام تھے کرنے کے ان کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو جنگ آپس میں کرنے کی بجائے ہم کام بانٹ لیں۔ اب وہ اس کو جو تقسیم کیا وہ اس طرح کیا کہ سقایت اور رفادہ، سقایت اور رفادہ کا مطلب پانی پلانا اور حاجیوں کی میزبانی، یہ عبد مناف کو دیے گئے جو قصی کے بیٹے تھے، شرف و سیادت میں بڑا ان کا مقام تھا، ان کی جو اولاد تھی ان کو بنو عبد مناف ان کو کہا جاتا تھا، تو سقایت اور رفادہ کے مناسب ان کو دیے گئے، اور دار الندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے قرہ ڈالا تو قرہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، عبد مناف کا بیٹا جن کا نام ہاشم تھا، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا و رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا تھے، یعنی یہ عبد المطلب جو تھے یہ ہاشم کے بیٹے تھے، ہاشم جو تھے یہ عبد مناف کے بیٹے تھے، اور یہ جو سلسلہ تھا اس طرف سے آ رہا تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم نے جب یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز رہے جو حضور کے چچا تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھی جیسے آج کل یہ پارلیمانی مجلسیں اور ادارے اور ان سب یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی سارے معاملات تھے، ایثار وغیرہ یعنی فعالگیری کرنا اور اس قسم کا کام کرنا، اور مالیات کا نظم کرنا جس کو بیت المال کہتے ہیں، اور شورا کا نظام تھا، پھر اس کے علاوہ اشناق تھا یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام جس کو قاضی کا نظام کہا جاتا ہے، پھر اس طرح دیگر جو بھی فوجی کیمپوں کا نظام تھا، جو بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی بقیہ عرب سرداریاں تھیں وہاں پر موجود تھی، جو مکہ میں چھوٹے چھوٹے عرب قبائل جو تھے ان کی بھی سرداریاں موجود تھی، لیکن جو مین سرداری تھی وہ بنو عبد مناف کے پاس تھی اور بنو عبد الدار، یہ دو جو تھے چل رہے تھے جو قصی کے
بیٹے تھے ان کے نام پہ جو قبیلے بنے تھے ان کے پاس یہ سرداریاں زیادہ چل رہی تھیں۔ اب جو مکہ میں جو سیاسی حالات تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ جزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر تو میں نے کر دیا ہے، تو اب ان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی مختصراً روشنی ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو وہاں پہ مذاہب تھے اور دین تھے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کون کون سے دین اور کس کس صورتوں میں وہاں پر ادیان جو تھے وہ موجود تھے۔ تو جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب اور انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی کہ جو وہاں پر سرداریاں اور سیاسی حالات تھے وہ اس طرح چل رہے تھے کہ یا تو کوئی آقا ہوتا تھا یا غلام ہوتا تھا، حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں تھا، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر پر ہوتا تھا۔ اور واضح الفاظ میں اگر ہم اس کو کہیں تو وہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ رعایا ایک کھیتی کی حکومت تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں جو ہوتی تھیں وہ اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، کیونکہ جو غلام ہوتے تھے وہ ان کے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ شکایت کر سکیں۔ جس بادشاہ نے اس کو خرید لیا، جس آقا نے غلام خرید لیا، وہ اس کا غلام ہے، وہ اس کے آگے کچھ بول نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ حجاز کی جو حکومت تھی وہاں پر اس کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا، جیسا کہ چلتا رہا یہ سلسلہ۔ اور یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی، یعنی لوگوں نے جب دیکھنا ہوتا تھا کہ دین کے بارے میں ہم نے کوئی رائے لینی ہے تو وہ حجاز کی طرف دیکھتے تھے، اور جب وہ دیکھنا دنیاوی قیادت میں اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ حجاز کی طرف دیکھتے تھے۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔ جب وہ حبشیوں نے حملہ کیا تو اس کے بعد پھر جو آپ کے سامنے تھا، ابھی میں نے جو پہلے بیان کیا ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہوا کہ سب لوگ چھپ گئے اور اس کو چھوڑ دیا گیا، کعبہ کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ عام باشندگان عرب جو عرب میں اب دین اور مذاہب ان کے بارے میں ہم مختصراً یہ دیکھتے ہیں، اور جو وہاں پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس طرح فرمایا، کیا کیا فرمایا، اور اس دین ابراہیمی جو وہاں پر چل رہا تھا اس میں کس طرح پہ وہاں پہ چینجز کر دی گئی تھی، کیونکہ دین ابراہیمی پہ وہ لوگ کہتے تو تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ عیسائیت بھی مکس تھی، کچھ اس میں یہودیت مکس تھی، کچھ اس میں مشرکانہ رسمیں آ چکی تھیں، اور کافی بگڑی ہوئی شکل میں دین ابراہیمی وہاں مکہ میں موجود تھا۔ اور دیگر جو مذاہب تھے وہاں پر، جیسے بتوں کے نام آپ نے سنے ہیں، حبل، اور جو سب سے بڑا بت تھا لات، منات، عزا، اس طرح کے جو دیگر بت تھے جو خانہ کعبہ میں موجود تھے، لوگ ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور کافی کچھ وہاں پر جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا۔ تو یہی میں آپ کو جو ہے ابھی بتاتا ہوں کہ وہاں پہ اہل جاہلیت کے اندر جو رائج بت پرستی کے جو چند اہم مراسم تھے، یعنی جو انہوں نے بت پرستی تھی اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے۔ پھر بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، اور کبھی کسی بھی جگہ پر ذبح کر دیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔
ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو جس جانور پر، وہ حرام ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس جانور پر، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پھر یہ ایک اور کام کرتے تھے کہ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا، یعنی بتوں کے قربت حاصل کرنے کا، کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، ابن اسحاق نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو جانوروں کے نام تھے نا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی، یہ وہ اونٹنیوں کے نام تھے۔ مطلب کوئی اونٹنی ایسی ہوتی تھی جس کا دودھ جو ہے مہمان کے علاوہ کسی کو نہیں پلایا جاتا تھا، کوئی اونٹنی ایسی ہوتی تھی جو کوئی نر بچہ پیدا نہ کر سکے، تو ان کے مختلف نام رکھے جاتے تھے۔ تو یہ سارے جو ہیں اونٹوں کے نام تھے، ان کا جو بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں، پھر کہ اللہ پاک نے دور جاہلیت کی جو بت پرستی کے جو یہ طریقے تھے نا، ان کی تردید کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ یعنی کہ وہ جانور، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں جو اونٹوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام جو تھا وسیلہ تھا، پھر اس کے بعد حامی تھا، پھر اس طرح جو دیگر تھے بحیرہ، صائبہ، اللہ پاک نے ان کی بالکل تردید فرما دی قرآن پاک میں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ جو اللہ کی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اس کو سب استعمال کر سکتے ہیں، مرد و عورت میں کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی یہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ سوچ کے کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ سوچ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ یہ بت جو ہیں ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے شرک ہے۔ اس کی بھی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفی فرمائی ہے کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع نہیں پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی طرح
وہاں پر جو دیگر کام تھے چل رہے تھے، دیت وغیرہ کا کام ہوتا تھا اور فال گیری کا کام کافی عروج پر تھا، اور بدشگونی کے بارے میں کافی لوگ جو تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور کہ یہ کام کیا تو یہ بدشگونی ہے، فلانا کام کیا تو یہ بدشگونی ہے۔ تو مشرکین عرب جو تھے وہ کاہنوں اور اس طرح کے لوگوں کے پاس، بتوں کے پاس، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی کافی ایمان رکھتے تھے۔ اس قسم کا حالات جو ہے وہ چل رہے تھے، جوا کھیلتے تھے، جوئے کے تیر استعمال کرنے کے جو کام تھا وہ کرتے تھے، اور دیگر کام جو بھی زمانہ جاہلیت میں کام انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ کام اس وقت ہو رہے تھے۔ پھر ایک اور جو بڑی خاص بات وہ یہ تھی کہ اس سے ملتی جلتی ایک حرکت ان کی یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے، جیسے کہ چھوت کی بیماری ہے تو یہ جی اس کے قائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ پیارے آقا، میری اونٹنی کو فلاں صحابی کی اونٹنی سے بیماری لگ گئی ہے، کوئی جلد کی بیماری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی اونٹنی کو کس سے بیماری لگی ہے۔ تو یہ جو چھوت کی بیماری کا جو کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس کی نفی کی ہے، کیونکہ بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور جس کو اللہ چاہے اس کو بیماری لگتی ہے، جس کو اللہ نہ چاہے اس کو بیماری نہیں لگتی۔ تو یہ جو ساری باتیں تھیں وہ اس وقت وہ چھوت کی بیماری کے بھی قائل تھے، اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے، اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے جی 857 اور 851، یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ دین ابراہیمی میں بھی قریش نے کافی بدعات کی ہوئی تھی، جس میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمس کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں۔ حمس یعنی قریش۔ اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ یہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کرے۔ یہ ابن حشام میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں، یعنی قریش اس کو نہیں کھا سکتے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھلی سائڈ سے ایک بڑا سوراخ بنا کر وہاں سے آتے جاتے تھے، اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت، سابیت نے بھی درانے کے مواقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ بھی دیگر جو ہیں مذاہب کی طرح ان کے بھی عجیب و غریب معاملات تھے۔ مجوسی مذہب کا تعلق جو ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا اس مذہب کو، یعنی کہ فارس جو موجودہ ایران ہے اس کے جو ہمسایہ ممالک تھے نا، عرب ممالک جیسے عراق اور دیگر، ان میں یہ مجوسی مذہب جو ہے کافی پھیل گیا تھا، جس میں بحرین، عراق، خلیج عربی کے ساحلی علاقے، ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کر لی تھی۔ جس وقت اسلام کا نیر تاباں طلوع ہوا ہے، یعنی یہی مذاہب و ادیان اس وقت وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے، یعنی وہ کہتے تو یہ تھے اپنے آپ کو کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن جو دین ابراہیمی کی تعلیمات تھی اس سے وہ بہت دور تھے۔
اور اس میں کافی چینجز کر دی ہوئی تھی۔ اس شریعت نے حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی، جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکوں کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بت پرستوں کی وہی عادات و رسوم پیدا ہو چلی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ اب وہاں پر جو یہودی مذہب تھا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن کر رہ گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ یعنی کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس مال اکٹھا کیا جائے اور جو اس میں بے شک دین میں رد و بدل کرنا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، یہ ساری جو ہے اس وقت یہ یہودوں میں یہ چل رہی تھی۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جاہلی جو معاشرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو زمانہ جاہلیت تھا، اس میں جو حالات تھے وہ بہت عجیب و غریب تھے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے پاس سب جمع ہو جاتے تھے، قیافہ شناس کو بلاتے تھے اور اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا مستقبل جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس قسم کے جو دیگر ایک بات اس میں جو ہے خاص وہ یہ بھی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھی۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل ہوتا تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ اور یہ ساری جو باتیں ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی زمانہ جاہلیت میں چل رہی تھیں۔ اور بیٹیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ یہ تو بہت مشہور ہے، اور پھر دنوں مہینوں اور اس کی نحوست کے بارے میں یہ کافی چلتا تھا، اور لونڈیاں کا سلسلہ تھا اور اس قسم کے کافی معاملات تھے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت چل رہے تھے، اور اقتصادی حالات بھی اتنے خاص نہ تھے، یعنی کہ ان کی معاشی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اخلاق بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اور یہ سارے معاملات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو تھے، اسی کو مٹانے کے لیے میرے کریم آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، اس کے بارے میں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ کون کون لوگ تھے اور کیا ان کے بارے میں سلسلہ تھا اور کیا وہاں پہ کس طرح کے لوگ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرما دیا کہ حضرت آدم سے لے کر کریم آقا کی پیدائش تک پاک باپوں اور پاک ماؤں کے بطن سے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا، اس میں وہ جو خاندان تھے، جو بھی خاندان ہوتا اس میں سب سے زیادہ عزت والے خاندانوں میں سے وہ جو شخص ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے نسب میں اس کا نام آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ حضرت عدنان تک تمام اہل سیر یعنی سیرت نگاروں کا، جو سیرت لکھنے والے احباب ہوتے ہیں، ان کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور حضرت عدنان سے حضرت ابراہیم تک کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے قائل ہیں، جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
اور تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ پہلے گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے وہ گمنامی کی زندگی انہوں نے گزاری، اور کس طریقے سے پھر ان کو ڈھونڈا گیا، اور کس طریقے سے حضرت ابراہیم سے حضرت آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ نسب اوپر تک لے کے جایا گیا۔ پہلے حصے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے وہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ یہ وہی ہیں جن کا لقب قریش تھا، اور انہی کی طرف سے قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ میرے کریم آقا سے لے کر عدنان تک یہ جو سلسلہ نسب ہے، اس کو پہلا حصہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں تمام سیرت نگاروں کا سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اور یہ نام جو ہیں یہ بڑے معروف نام ہیں، اور ان کے بارے میں ان سب کی تاریخ میں ان کے نام ملتے ہیں، اور میں نے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان بھی کیے ہیں کہ کون کون کیا کیا کرتا تھا۔ اب دوسرا حصہ عدنان سے اوپر، یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلد بن یلدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیز بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحز بن یلحن بن ارعی بن عیز بن دیشان بن ایسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دوسرا حصہ وہ ہے جس پہ کچھ سیرت نگاروں کا جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ سیرت نگار جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، کچھ سیرت نگار جو ہیں وہ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اب تیسرا حصہ جو حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک، ابراہیم بن طارح جن کا نام آزر بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم بن طارح بن ناہور بن سارو بن راؤ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متشلخ بن اخنوخ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اخنوخ جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد بن محلائل بن کنان بن انوشا بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ اس کے بارے میں بھی سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، ابن حشام نے اس کے بارے میں لکھا ہے لیکن باقیوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، یعنی آپ کا خاندان، کہ یہ نام کس طرح پڑا، ہاشمی، مطلبی، یہ کون لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، جو نسب میں کون سے احباب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا، یعنی کہ شوربہ پکا کے گوشت کا اس میں روٹی اس کے اندر ڈال کے، جس کو سرید کہتے ہیں، وہ کھلانے کا اہتمام کیا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔
پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے، 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ ابن حشام میں اس کی ہمیں تاریخ ملتی ہے، اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ عبد المطلب جو یہ ہاشم کے بیٹے تھے، سلمہ جو مدینہ میں جو تھیں، ان کے جو بیٹے جن کا نام شیبہ تھا، اب ان کا ذکر آ گیا کہ پچھلے صفحات سے پہلے جو میں نے پڑھا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے۔ انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ اس طریقے سے جو عبد المطلب تھے وہ مدینہ سے مکہ پھر اس طرح آئے۔ مطلب جو تھے، عبد المطلب کی ماں نے اجازت طلب کی مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخل نہیں دے سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہو گئے اور مکہ کے قریب ابتہا میں آ گئے۔ عبد المطلب نے وہیں ان سے ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد عمرہ کر کے مدینہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد زمزم کا جو کھدائی تھی، پہلے آپ کو بتایا گیا کہ زمزم کا کنواں جو تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، تو یہ زمزم کی کھدائی جو ہے وہ بھی عبد المطلب کے دور میں ہوئی۔ اور واقعہ فیل جس میں ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا، اور وہ واقعہ جو ہے وہ بھی حضرت عبد المطلب کے دور میں ہوا، اور یہ سارے واقعات جو ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ اور جب عبد المطلب کی جو وفات تھی وہ کچھ اس طریقے سے ہوئی
کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں ہی انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، وہ وہاں پر انتقال کر گئے تھے۔ اور بعض اہل سیر یہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو مدینہ میں اترے، وہاں پہ انتقال کر گئے، بیمار ہو گئے۔ لیکن اس سب کا جو ہے معاملہ وہ یہ ہوا کہ بطحہ جو ہے وہ آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گیا، یعنی مکہ میں ہاشمی اب کوئی نہ تھا، اور ان کے درمیان جو ہے سارے معاملات وہ قریش کے درمیان چل رہے تھے۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے حیات طیبہ کے 40 سال جو اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں، وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ جو بھی اگلی اس کی جو ایپیسوڈ، جو اگلا حصہ اس کا جب اپلوڈ کیا جائے تو وہ آپ کو اسی وقت مل جائے، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احوال اور اسوہ حسنہ سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم۔